آج کے اس سیشن میں ماڈریٹر کے فرائض میں اشفاق لغاری آپ کے سامنے سر انجام دے رہا ہوں، اور میرے ساتھ پاکستان اور دنیائے صحافت کا بڑا مقبول حوالہ اور بڑا نام میڈم نفیسہ ہود بھائی، جنہوں نے جو ہے تقریباً کوئی 10 سال ڈان کے ساتھ کام کیا، اور یہ 16 سال کی عمر میں انہوں نے ڈان کے لیے پہلا کالم لکھا، اور وہ بھی پروفیشنل خواتین کے حوالے سے تھا کہ وہ کیسے ان کو مسائل آتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں، اور اپنے ان تجربات پر انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس کے بعد وہ وائس آف امریکہ کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، اور آج کل جو ہے ان کا جو حوالہ جے بی کنیکٹس، جو ایک ڈیجیٹل میڈیا کا فورم ہے، وہ چلا رہی ہیں۔ اور ویسے یہ لوگ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں نفیسہ سندھ میں۔ دوسرے ہمارے ساتھ جو ہے خالد کھوکھر صاحب ہیں۔ خالد صاحب جو ہے اس وقت آن لائن انڈس کے نام سے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے برسات اخبار میں کام کیا ہے، اور فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے وہ رہنما ہیں، اور جو بھی جرنلسٹ کی سرگرمیاں ہوتی ہے پورے سندھ میں، اس میں بڑے سرگرم رہتے ہیں، اور سندھ ٹی وی کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کا ان کو تجربہ ہے۔ طاہر مہدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ اس وقت لوک سجاگ کے نام سے ایک ڈیجیٹل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اور ہندوستان پاکستان میں جو الیکشنز ماضی قریب میں ہوئے ہیں، ان میں سے ایک 2014 میں جو الیکشن ہوا تھا، اس کو وہ جو ہے رپورٹ کرنے کے لیے ہندوستان گئے تھے۔ پاکستان میں ان کی پہچان الیکشن اینالسٹ کے طور پر بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے پاس کہانیاں ہوتی ہیں مگر ان کی کہانی کوئی نہیں سنتا، تو ان کی کہانی میں بھی بڑی دلچسپی رکھتے ہیں طاہر مہدی صاحب۔ اور زیادہ تر وہ علاقے اور وہ لوگ جو میڈیا میں رپورٹ نہیں ہو سکتے، تو طاہر مہدی صاحب ان علاقوں اور ان میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اور فلم میکنگ کے حوالے سے بھی ان کا تھوڑا بہت ڈاکیومنٹری کے حوالے سے بھی کام ہے۔ شہزاد آج کے پاکستان کا ایک بڑا نام ہے، شہزاد گیاس شیخ، جو زی جنریشن جو ہے پاکستان کا، اس کی جو ہے ان کا پاکستان ایکسپیرینس کے نام سے ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ شہزاد گیاس بچپن سے برائٹ تھے، مگر ان کو جو ہے بڑا ہونے کے لیے گھر میں ایک ثبوت دینا پڑا، اور وہ فل برائٹ جو ہے فیلو بنے۔ اور اس کے علاوہ ان کا ایک بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ شیخ ایاز کے شہر شکارپور سے بھی ان کا ایک تعلق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کی گفتگو کا ہم جو ہے ڈیجیٹل میڈیا ایک اس کا حقیقت کا دوسرا رخ جو ہے، جس عنوان سے ہم یہ سیشن کر رہے ہیں، تو اس کا ہم اوپننگ ریمارکس میڈم نفیسہ ہود بھائی سے لیں گے۔ اور میڈم نفیسہ ہود بھائی کہتی ہے کہ ہم جو جے بی کنیکٹس جو ان کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اس پر ہم کیا کر رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں، وہ تھوڑا بہت انہوں نے ایک ویڈیو کی تیاری کی ہے، تو ہم 1 منٹ کے لیے وہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں، اور میڈم نفیسہ اس پر کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اور جب مجھے یہاں بلایا گیا آلٹرنیٹ میڈیا پر بات کرنے کے لیے، تو میں نے کہا یہ آلٹرنیٹ میڈیا نہیں ہے، یہ فیوچر میڈیا ہے۔ یہ ساری دنیا میں اس وقت ٹیلی ویژن اسٹیشنز آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے ساتھ ساتھ ویب سائٹس چلا رہی ہیں۔ یہاں میں نے جو کیا وہ یہ کہ میں نے اپنا تجربہ جو پرنٹ میں ہے، جو آڈیو میں ہے، جو ویڈیو میں ہے، اس سب کو ایک ساتھ ملا کر ایک ادارہ قائم کیا، جس کا نام ہم نے رکھا ہے جے بی کنیکٹس۔ جے بی ہے جاوید بھٹو، جو میرے شریک حیات رہے ہیں، اور جن کی انسپریشن میری انسپریشن رہی ہے، وہ یہ کہ ہم سندھ کے لوگوں کے لیے کچھ کریں، نوجوانوں کو کوئی راستہ دکھائیں، خاص طور پہ معاشی سطح پر ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں۔ اب یہ جو آپ ویب سائٹ دیکھ رہے ہو، اور عدیل گلفام ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بہت اچھے امپلائی ہیں، اسد ممتاز بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور بھی لوگ جو جوائن نہیں کر سکے، راشد لغاری بھی ہیں۔
میں بتاؤں کہ ہم لوگ اس وقت سب سے پہلے معیشت پر فوکس کر رہے ہیں، جہاں آپ نے اکانومی دیکھا، پھر خواتین کو بااختیار کرنا، پھر ماحول، پھر ثقافت اور سیاحت، اور پھر تاریخ. اور اس پر ہم نے ایسے ایسے لوگ جو کہ صحافی ہیں، صحافی بننا چاہتے ہیں، کچھ کمانا چاہتے ہیں، کچھ معاشرے کو بتانا چاہتے ہیں، ان سے ہم نے کہا کہ آپ اپنی سٹوریز بھیجیں، چاہے آپ سندھ میں ہو یا بلوچستان میں ہو یا پنجاب میں ہو یا گلگت بلتستان میں ہو یا پاکستانی کشمیر میں ہو. آپ بتائیں کہ وہ کون سی ایسی کہانیاں ہیں جو کہ آپ واقعی بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو. تو اس کو ہم پچز کہتے ہیں. وہ ہمارے دفتر آتی ہیں، وہاں اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، اور پھر فوری طور پہ اس کو ویب سائٹ پہ ڈالا جاتا ہے، اور پھر فوری طور پہ ان کو پیمنٹ کی جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بزنس کے اندر ایمانداری سب سے زیادہ اہم ہے. اچھا، اب ہم ذرا نیچے جاتے ہیں. ہماری ریلز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ریلز جو ایسی میڈیا میں استعمال ہوتی ہیں جیسے ٹک ٹاک، انسٹاگرام، جہاں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اور وہ چند سیکنڈز کے لیے یہ ریلز دیکھتے ہیں، تو ہماری ریلز میں بھی تبدیلیاں آتی جاتی ہیں. اور تھوڑا سا اوپر کریں گے. اب پوڈ کاسٹ ہمارے اسٹوڈیو کے اندر ہفتے میں 2 دفعہ ہوتے ہیں. سردیاں جو بڑھ گئیں تو اس کا کلائمیٹ چینج سے جو تعلق بنا، اس پر میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا. ویسے تو بہت سارے دوست ہمارے ساتھ آتے ہیں، لیکن چند دوست زوم کے ذریعے ہمیں جوائن کرتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ بات پہنچانی ہوتی ہے. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ انگریزی تھوڑی بہت جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ آج جو سرخیاں ہیں وہ کل کے مستقبل پر کتنی اثر انداز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ دنیا میں موسم تبدیل ہو رہا ہے، تو حالانکہ یہ سال سب سے گرم ترین سال کہا گیا، لیکن سردیاں اس سال ریکارڈ توڑ گئی ہیں. آگے چلیے. تو پھر یہ وہی معاملات ہیں جو کہ ہم کور کرتے ہیں. اس کو ذرا گرافک سٹائل میں بنایا گیا ہے. اور اوپر جائیے. ہم خاص طور پہ عورتوں کو بااختیار کرنے کے لیے ان کے اوپر رپورٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ وہ عورتیں جو کہ گاؤں میں کام کرتی ہیں اور جن کو تنخواہوں کی ضرورت ہے، جو اس وقت کھیتی باڑی کرتی ہیں اور جن کو انڈسٹری کی طرف لایا گیا ہے، ان کے لیے ہم پبلسٹی دے کر ان کے لیے ایک ذریعہ معاش پیدا کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان سے رابطہ کریں اور ان سے خریدیں. یہ پچھلے دنوں ہماری دوست امبر خیری جو ہمارے ساتھ صحافی تھی 90s میں، انہوں نے ایک فکشن کی کتاب لانچ کی کراچی میں. اس کا یہ تھا کوریج تھا جی. اور اگین خواتین جیسے کہ آپ جانتے ہیں بڑے ہماری ٹاپکس میں سے بہت نمایاں ہیں. یہ وہ ٹاپکس ہیں جس کے اوپر آپ پڑھ بھی سکتے ہو، آپس میں ڈسکس بھی کر سکتے ہو اور ریئیکٹ کر سکتے ہو. یہ کچھ پاپولر سٹوریز ہیں جو پچھلے دنوں چلی ہیں. اور بالکل آخر میں یہ ہیں ہمارے پیارے جاوید بھٹو، جو امریکہ میں جس وقت ہسپتال میں تھے تو انہوں نے وہاں پر پینٹنگ شروع کر دی تھی. اور میں نے اس تصویر کو فوٹوگراف کیا ان کے پیچھے سے، جس میں وہ بقول ان کے وہ بڑا انسپائرڈ محسوس کر رہے تھے، کیونکہ امریکہ میں فال کا جو موسم ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور پتے رنگ برنگے ہوتے ہیں. اور وہ انسپائر ہو کر انہوں نے پینٹنگ شروع کی. اور ان سے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے پوچھا آپ نے کبھی پینٹنگ کی؟ اور انہوں نے کہا کبھی بھی نہیں. تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر کتنے ٹیلنٹس ہیں جو
انسپائر ہونے کی وجہ سے جو ہے نکل آتے ہیں. اور یہ چیز ہم نے قلم بند کر دی اور ہم نے یہ لکھا ہے کہ یہ جاوید بھٹو کنیکٹس JB کنیکٹس جاوید بھٹو کے نام پر ہے اور آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اس وقت آپ دیکھو گے کہ 6,34,000 سے زیادہ لوگوں نے ہمیں وزٹ کیا ہے. یہ صرف ہماری ویب سائٹ کے وزٹرز ہیں. اب ہم کچھ سٹیٹس کی طرف آتے ہیں. تھینک یو میڈم. فائنلی یہ فائنل ہے. ہم نے یہ سیکھا یا سنا ہے کہ بزنس کے لیے منافع ضروری ہے. تو ایسا دور جس دور میں PBC جس کو کہتے تھے پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، جس کا ابھی وہ بدل گیا ہے نام، اس کا نام ہے پاکستان بلڈرز کارپوریشن. اس دور میں نفیسہ ہود بھائی، طاہر مہدی اور خالد کھکر صاحب جیسے لوگ یہ ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم جو چلا رہے ہیں. تو یہ جو پلیٹ فارمز ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے، ان کی کیا مشکلات ہیں اور یہ کس انداز میں کس ماڈل کے تحت چل رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے پاس یہ کتنے حقائق لے کر آنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے میں طاہر مہدی صاحب سے پوچھوں گا کہ سر آپ ہمیں بتائیں کہ جو ہے ڈیجیٹل میڈیا کا جو الگورتھم کے مرون منت جو سب کچھ ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈیجیٹل میڈیا کیسے چل رہا ہے، یہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم والوں کو خود بھی نہیں پتا کہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے اور ہوئے جا رہا ہے. اور اس میں میرے خیال ہے کہ ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کی جو شفٹ آئی ہے، یہ کوئی ایک اور چینج نہیں ہے. ایک چینج ہم نے پچھلے 20 سال میں دیکھی تھی. جب یہ سنچری کا ٹرن ہوا تو اس وقت صرف پرنٹ تھا پاکستان میں، کم از کم. الیکٹرانک میڈیا ٹی وی جو ہے وہ 2002 سے شروع ہوا، اور ایک ٹرانسفارمیشن اس کو آپ چینج کہہ سکتے ہیں. اس میں ایک ٹیکنالوجی نہیں آئی، فارمیٹ نئے آئے، اور بھی کچھ چینجز اس کی وجہ سے ہوئیں. تو وہ تو ایک چینج تھی. یہ جو کچھ اس کے بھی 10 سال بعد تقریباً 2010-12 سے جو شروع ہوا ہے ڈیجیٹل میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ چینج نہیں ہے، یہ ڈسرپشن ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اتنی تیزی سے ہوئی ہے اور اتنی فاسٹ پیس ہے اور اتنا کچھ اس نے بدل دیا ہے کہ جو میڈیا والے ہیں ان کو خود کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے اور کیسے کہاں کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سب کچھ جو ہے وہ چلے جا رہا ہے. اور ابھی تک آپ اس کو کہیں، جیسے آپ بزنس کی بات کر رہے ہیں کہ ماڈل کیا ہے اس میں، تو اس میں ابھی تک کوئی ماڈل نہیں ہے. کسی کے پاس جو ہے اس میں ابھی تک کہیں پہ بھی کوئی ماڈل نہیں ہے. اس کو میں ڈسرپشن اس لیے بھی کہتا ہوں کہ جو ٹریڈیشنل یا لیگیسی میڈیا جس کو ہم جیسے سمجھتے رہے ہیں ہمیشہ سے، وہ 3 کام مینلی کرتا تھا. ایک تو انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا ہے، پھر انفارمیشن کو پروسیس کرنا ہے، اور تیسرا تھا کہ انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کرنا ہے. تو اس نے جو ڈیجیٹل جو میڈیا آیا ہے، اس نے ڈسیمینیشن کو تو ٹوٹلی قبضہ کر لیا ہے. ڈسیمینیشن تو اب جو میڈیا پلیٹ فارم ہے اس میں کوئی بھی رول نہیں ہے. وہ صرف اندازے لگا سکتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو فیس بک کا جو ہے ایسے ہو جائے گا، اور یوٹیوب پہ یہ چل پڑے گا، یہ نہیں چل پڑے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ پتہ صرف ان کو ہی ہے جو پلیٹ فارم چلا رہے ہیں، جو بنا کے بیٹھے ہیں پلیٹ فارم، کہ کون سی چیز کیسے چلنی ہے اور کیسے نہیں چلنی ہے. تو ایک تو یہ کہ ڈسیمینیشن جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے کانٹینٹ کریٹرز یا جو انفارمیشن پروسیس کرنے والے ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے ہم انفارمیشن نیوز رومز میں، میڈیا اسٹیبلشمنٹ میں جو انفارمیشن پروسیس ہوتی تھی اور وہ طے کرتے تھے کہ ان کی کیا پالیسیز ہیں
یا ان کے کیا ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, کون سی چیز آگے جائے گی, کون سی چیز نہیں جائے گی, کس شکل میں جائے گی, کتنی اہمیت دینی ہے اس کو. اچھا, ابھی اس کا بھی جو ڈائریکٹ تعلق ہے, جو ڈائریکٹ ڈیسیژن ہے, کم از کم آدھے سے زیادہ جس میں پاور ہے, وہ اب میڈیا کے اپنے پلیٹ فارم کے پاس نہیں ہے. میڈیا کو خود نہیں پتا کہ ان کی کون سی چیز جو ہے وہ ہیڈ لائن ہے. ٹھیک ہے, مطلب ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو وہ بہت معمولی ڈیل کر رہے ہوں وہ کل شام تک جو ہے وہ 2 ملین ویوز لے آئے, اور جس چیز کو وہ خود سمجھ رہے ہوں کہ یار یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت اس کو بہت بڑی جگہ ملنی چاہیے, وہ ہو سکتا ہے کہ بالکل بھی نہ چلے. تو یہ اختیار جو ہے یہ بھی پلیٹ فارم کے پاس تقریباً آدھے سے زیادہ اختیار, میں تو کہتا ہوں کہ یہ انفارمیشن پروسیس کرنے کا, اس کو پرائورٹائز کرنے کا, وہ بھی پلیٹ فارم سے نکل کے, میڈیا پلیٹ فارم سے نکل کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے پاس جا چکا ہے. تو یہ اب اچھا, اس میں جو امپورٹنٹ بات میرے خیال ہے سمجھنے کی ہے سب سے زیادہ, وہ یہ ہے کہ جو پلیٹ فارمز ہیں, جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, وہ لوکل نیشنل نہیں ہیں. تو ان کی کیا پالیسیز ہیں, ان کے کیا طریقہ کار ہیں, ان کے کیا پروسیسز ہیں, اس کے بارے میں ہمیں بالکل کچھ نہیں معلوم. ٹھیک ہے, وہ پریٹینڈ یہ کرتے ہیں کہ ان کی ٹرانسپیرنسی ہے اور ان کی یہ پالیسی ہے اور ان کی وہ پالیسی ہے. آپ ان کی کانفرنسز میں بھی جا سکتے ہیں, وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو بہت سارے گفٹ دے دیتے ہیں. وہ آپ کو پانی کی بوتل دے دیں گے, فیس بک کا نام جس پہ لکھا ہوا ہوگا, اور پتہ نہیں USB دے دیں گے, اور کیا کیا کچھ دے دیں گے, لیکن آپ کے سوالوں کا جواب کہیں نہیں ملے گا ان کو. تو ان کے اینڈ پہ بالکل جو ہے ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, اور آپ ان کے ساتھ انگیج نہیں کر سکتے بالکل بھی. کوئی ان کے پاس ایسی ونڈو نہیں ہے جس کو آپ جا کے کہیں کہ بھئی ہماری یہ شکایت ہے تو آپ یہ ہماری بات سنیں اور یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. تو ایسی کوئی ونڈو آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے. آپ جب بھی ان کا آپ ای میل لکھیں گے تو آپ ایک آٹو جنریٹڈ آپ کو رپلائی جو ہے وہ مل جائے گا, اور بس آپ کو ایک لال بتی کے پیچھے جو ہے وہ لگا دیں گے, اور آپ کو اصل میں آپ کو کہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو جو نئے پلیٹ فارمز, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, ان کے ڈیسیژنز جو ہیں وہ انفارمیشن کو پروسیس کرنے میں اور ڈسیمینیٹ کرنے میں وہ بہت امپورٹنٹ ہو چکے ہیں, اور ان کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے. لیکن ان کے اوپر کنٹرول کس کا ہے, وہ کم از کم پلیٹ فارمز کا بالکل کوئی کنٹرول نہیں ہے. شہزاد, آپ جو ہے ایک تو اس جنریشن سے ہیں جس جنریشن کا یہ دور ہے, اور اوپر سے آپ یہ جو پاکستان ایکسپیرینسز کے نام سے اپنا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, اور تو اس میں آپ الگورتھم کی ٹرک کو کیسے وہ کرتے ہیں کہ یار یہ جو میرا اس بندے کو پکڑوں گا, اس سے بات کروں گا کہ اس کے کچھ دیکھنے والے مجھے مل جائیں گے, یا یہ کیسے ہوتا ہے؟ سر, بندے پکڑنا تو میں نے سیکھا نہیں. یہ جن لوگوں کا کام ہے ان کے کچھ 2-3 لوگ آتے ہیں ہر سیشن پہ, تو ان کو بلا لیں, وہی بتا سکتے ہیں کہ بندے کیسے پکڑے جاتے ہیں. ایک تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ ایاز میلو. مجھے ایک امپوسٹر سنڈروم بھی ہو رہا ہے, اتنے ماشاء اللہ اکمپلش لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. آپ نے مجھے جین زی کا تو بنا دیا, میں کوئی 18 سال سے جین زی کا حصہ نہیں رہا ہوں, تو میری عمر, میرا ایکسپیرینس, میرا تجربہ, میری ایکسپرٹیز ان سے نہیں ملتی ہوگی, بٹ کہیں نہ کہیں میری سوچ تھوڑی اولڈ اسکول ہے. ایک مووی آئی تھی فیلڈ آف ڈریمز, اس نے بولا بھائی تو یہ کھیت کھلیان میں یوٹا میں کیوں بنا رہے ہو اسٹیڈیم؟ اس نے بولا میں بنا رہا ہوں, وہ آ جائیں گے کھیلنے کے لیے. تو پوڈ کاسٹ بھی ہم نے جب شروع کی تھی, ہم نے اسی نظریے سے شروع کی تھی کہ یو بلڈ اٹ اینڈ دے کم, دی آڈینس فائنڈز یو. الگورتھم کو ٹرک کرنے کے 1000 طریقے ہیں جو لوگ استعمال بھی کرتے ہیں, بٹ مجھے لگتا ہے وہ شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں. اس سے آپ کو امیجیٹ وائرالٹی مل جائے گی, آپ کا کوئی میم پیج بھی بن جائے گا, بٹ وہ لاسٹنگ نہیں ہوتی. ابھی ایک خاتون ہے, ان کا کوئی انٹرویو لے رہا تھا, ہوک تھوا گرل کے نام سے, ان کا ایک وائرل مومنٹ ہوا, انہوں نے پوڈ کاسٹ بھی شروع کر دی, اس کے بعد انہوں نے کرپٹو کرنسی شروع کر دی جس پہ انہوں نے اپنے ہی فینس کو $50 ملین کا چونا لگایا, اب وہ غائب ہو گئی ہیں. تو اس طرح کے پاکستان میں بھی بہت سارے کیریکٹرز ہیں, بٹ دیٹس ناٹ لاسٹنگ. آج اگر میں یہاں بیٹھا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ, میری ٹاپ 10 نمبرز میں بھی نہیں ہوگی پوڈ کاسٹ, بٹ کہیں نہ کہیں امپیکٹ ہوا ہے. کسی نے اگر پوڈ کاسٹ سنی ہے, اٹ اسٹیڈ ود دیم, اٹ ہیز کریٹڈ اے ڈفرینس. تو آپ جب نمبرز میں اپنے آپ کو, اپنی حقیقت کو میجر کرنا شروع کر دیں گے, اور یہ نئی جنریشن کے تو کم ہی لوگ ہیں یہاں پر, آپ لوگوں کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ ان کا موڈ اس چیز پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ میری تصویر پہ کتنے لائکس آئے. ہمارا وجود لائکس, شیئرز, نمبرز
اس میں ہی پھنس کر رہ گیا ہے. جو بزنسز ہیں ان کے لیے تھوڑی مجبوری بھی ہے because ان کا باٹم لائن اس سے کنیکٹڈ ہے. I have never thought like that. The audience has come to me as opposed to me going to the audience. پچھلے کچھ سالوں میں اگر ہم 2018 سے سوشل میڈیا کا رائز دیکھیں تو ایک طرف جب ایک پارٹی اور اسٹیٹ ساتھ تھی تو ان دونوں کی حمایت میں دونوں کا سپورٹ مل رہا تھا. اب سوشل میڈیا میں ایک پارٹی بہت مقبول ہے, اسٹیٹ ان کے اگینسٹ ہے, تو یا تو آپ کو اسٹیٹ کی فائنینشیل رعایت مل رہی ہے یا آپ کو نمبرز مل رہے ہیں ایک پارٹی سے. وہ دونوں رستے چھوڑ کر ایک اپنا رستہ بنانا. سو آل دا ڈیسیجنز دیٹ آئی ہیو ٹیکن ان ٹرمز آف ہاؤ ٹو فائنڈ دا نمبرز آر آل وٹ آئی ووڈ ایڈوائز یو ناٹ ٹو ڈو اف یو وانٹ نمبرز. نہ میرے کوئی کلک بیٹ تھمبنیلز ہوتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں میرے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, عمران خان کس دن چھوٹ رہے ہیں. بس پکا دسمبر میں باہر آیا, پکی رات کو خبر ملی کہ بھائی وہ گئے فرشتے. اس طرح کا نہ میں کوئی کام کرتا ہوں, نہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں میمز اور سیلیبریٹیز ان کو بلاؤں. میں کوشش کرتا ہوں انٹلیکچوئلس کو بلاؤں, ان سے گہری باتیں کی جائیں. تو ایونچولی پیپل فائنڈ یو. آئی تھنک یس یو کین ٹرک دی آڈینس اینڈ سوشل میڈیا الگورتھمز آر ڈیزائن ٹو ڈو دیٹ. جس طرح نفیسہ بھی بات کر رہی تھی کہ اب معاملہ ریلز پر آ گیا. دا ریزن ریلز ایگزسٹ لائک دس, جو ٹک ٹاک والا طریقہ ہے کہ آپ کے ذہن کو سوچنے کا بھی وقت نہ ملے, آپ کو سیمولیشن ملتی رہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسٹاگرام ٹک ٹاک آپ یوز کر رہے ہیں 3 گھنٹے گزر گئے. اس فارمیٹ سے ہٹ کر ایک پوڈ کاسٹ کا فارمیٹ جہاں 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی فینسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, بس گفتگو ہو رہی ہے, 2 گھنٹے کی گفتگو ہو رہی ہے, آرام سے ہو رہی ہے, ایسے ہو رہی ہے جس طرح آپ اور میں شام کو چائے پر ملیں گے تو ہوگی. کہیں نہ کہیں لوگ وہ چاہتے ہیں that they've missed out on either this new generation that is so conversation and attention deprived or this old generation who prefers a slower way of consuming information as opposed to TikTok reels یا as opposed to our news جہاں ہر چیز ہی breaking news. In a world where everything is breaking news, nothing is breaking news. تو اگر تو کوئی چاہ رہا ہے کہ نمبرز چاہیے ہمیں, سوشل میڈیا کو ٹرک کرنا ہے, تو بیسکلی میں نے جو کیا ہے اس کے برعکس کر لیں. جو سوشل میڈیا پہ پاپولر ہے وہ بولنا شروع کر دیں. حال ہی میں کوئی صاحب وائرل ہوئے ہیں, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تربوز اندر لال ہوتے ہیں انجیکشن. اس سے پہلے وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دن میں آپ 7-7 8-8 دفعہ کریں. تو یہ طریقے بہت آسان ہیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے. شرٹ اتار کے آپ چوک پہ ناچنا شروع کر دیں, آپ وائرل ہیں کل تک. थैंक यू शहज़ाद. हाली साहब पाण सिंधी में बि ॻाल्हाए सघूं था, पर पाण सां पैनल में जेके दोस्त आहिनि उहे ॻाल्हि सम्झी सघनि इन लाइ उर्दू में था ॻाल्हायूं. त तव्हांखे सिंधी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो जेको तजुर्बो आहे ऐं उन खां पोइ तव्हां पहिरियां आप पहले वो जो हैं ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने सिंधी में जो है या ट्राई लैंग्वेज जो है उर्दू सिंधी और इंग्लिश में आपने ऑनलाइन इंडस के नाम से प्लेटफॉर्म शुरू किया है. तो आपने जब ये प्लेटफॉर्म शुरू किया, अब आपको कैसे लगता है कि जो हकाइक जो है आज के दौर में इस डिजिटल मीडिया के लिए लेकर आना और कुछ ऐसे हकाइक जो बाकी प्लेटफॉर्म्स पर नहीं हैं, तो आप वो दिखा पा रहे हैं कैसे? बिल्कुल, क्योंकि मैं बेसिकली तो प्रिंट मीडिया से मेरा ताल्लुक़ रहा है और काफ़ी अर्सा में हमारे यहाँ काफ़ी दोस्त मौजूद हैं जिनके साथ मुख्तलिफ अखबारों में हमने काम किया है. ये मेरे ख्याल में 2013 का दौर था. 2013 और 2014 में मैंने ये स्टार्ट किया, 2014 में. मेरे कुछ दोस्त बाहर रहते हैं, अमेरिका में और यूरोप में, तो उन्होंने कहा कि आज कल दौर ये स्टार्ट हो रहा है डिजिटल मीडिया का, तो आप ये करें. तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, देखा कि बाहर की जो जितनी भी बड़े बड़े अखबारात हैं वो डिजिटल में आ गए थे और ये हो रहा था. तो मैंने सोचा, अपने दोस्तों से मशवरा किया कि मैं इस तरह का काम करना चाह रहा हूँ. कुछ दोस्तों ने तो मुझे, ज़्यादातर दोस्तों ने तो डिस्करेज किया कि यार ये तुम कोई अखबार निकालो, इस तरह का काम तुम कैसे करते हो, ये तो पता नहीं. उस वक्त तो बिल्कुल ऐसा था कि 2014 में कि किसी के वाहनों को गुमान में भी नहीं था यहाँ पे, ख़ासतौर पर हैदराबाद और इस तरफ. तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे करना है. तो फिर मैंने पहले सिंधी में करना चाहा, तो कुछ दोस्तों ने कहा कि आप इंग्लिश में भी करें. तो कुछ दोस्तों ने कहा वाई नॉट उर्दू. तो मैंने कहा ठीक है.
تو پہلے میں نے یہ 3 سندھی، اردو اور انگلش تینوں میں نے ویب سائٹ اسٹارٹ کی، اس کے فیس بک پیجز بنائے، اور آگے چل کے اس کے ویب ٹی وی کا میں نے اسٹارٹ کیا، اور پھر یوٹیوب چینلز انٹرٹینمنٹ کا، نیوز کا، اور انسٹاگرام، ٹک ٹاک، جتنے بھی ان کے وہ میڈیمس ہیں وہ اس میں آ گیا. یہ اس وقت تو میرے لیے، لیکن ابھی بھی میرے لیے مشکل ہے، لیکن اس وقت تو بہت ہی مشکل تھا کہ میں لوگوں کو متوجہ کروں کس طرح. حالانکہ وہی نیوز تھی جو دوسرے دن اخبارات میں آتی تھی، اور ہمارے یہاں جو جتنے بھی خاص طور پہ سندھی اخبارات تھے ان کی ویب سائٹس موجود تھی، لیکن وہ 24 گھنٹے کے بعد اس کو اپڈیٹ کرتے تھے اور وہی اس پہ آتی تھی. لیکن میں نے یہ کیا کہ میں جو بھی نیوز ڈیولپ ہوتی تھی اسی وقت ویب سائٹ پہ میں دیتا تھا. تو آگے چل کے پھر تقریباً اردو اخبارات سارے آ گئے، اردو ٹی وی چینل تو پہلے ہی آ چکے تھے ڈیجیٹل پہ. تو پھر لوگوں میں یہ شعور ہوا اور لوگ ڈیجیٹل کی طرف، یہاں کے لوگ، باقی پاکستان میں تو لوگ متوجہ ہوئے اور اس طرف آ گئے تھے. تو ابھی ماشاءاللہ ہماری ویورشپ بھی کافی ہے. اصل میں کیا ہے کہ جو بات ہوئی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا وہی ہے، اس کے فارمز چینج ہوئے ہیں، میڈیم چینج ہوئے ہیں. جس طرح پہلے اخبار تھا، اخبار میں وہی نیوز آتی تھی، لیکن یہ تھا کہ اخبار میں ہم دوسرے دن نیوز دیکھتے تھے، یا انٹیریئر میں یہ ہوتا تھا کہ دوسرے دن شام کو اخبار انٹیریئر میں پہنچتا تھا، سکھر اور اس طرف لاڑکانہ، تو لوگ دوسرے دن شام کو جا کے رات کو اخبار پڑھتے تھے. پھر الیکٹرانک میڈیا آیا 2002 میں. اس سے پہلے پی ٹی وی تھا، وہ ظاہر ہے وہ کنٹرول تھا، لیکن اس کے بعد یہ الیکٹرانک میڈیا آیا، جس کو میں ابھی کہتا ہوں کہ یہ کنٹرولڈ ہے. اور کسی حد تک جب یہ ہمارا ڈیجیٹل میڈیا آیا تھا، ابھی اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ابھی اس کے لیے کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا میں یہ ہے کہ ایک تو ہمارے جس طرح ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جس طرح سائیں والوں کے ادارے ہیں یا ہمارا ادارہ ہے یا جتنے بھی میڈیا کے ادارے ہیں، کیونکہ ہم اخبارات میں رہے ہیں تو اخبارات میں یہ ہوتا ہے کہ نیوز ایک پروسیس سے گزرتی ہے. ایک سب ایڈیٹر کے پاس آتی ہے، پھر نیوز ایڈیٹر کے پاس آتی ہے، پھر ایڈیٹر کے پاس آتی ہے، اس کے بعد جا کے چھپتی ہے. لیکن آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ نیوز کہیں سے بھی کسی کو ملتی ہے، ایک دم وہ فیس بک پہ، سوشل میڈیا کے اور ٹولز پہ ڈال دیتا ہے اور وہ وائرل ہو جاتی ہے. تو اس میں فیک کا زیادہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ نیوز اتھینٹک ہے یا نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ ابھی اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کری ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکس کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی ہے، اور وی پی این کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ وی پی این لگا کے استعمال کر رہے ہیں تو اس کو بھی رجسٹریشن کا وہ شرط لاگو کر دیا ہے. اس طرح باقی پیکا آرڈیننس 2016 میں انہوں نے لے کے آئے تھے کہ اس وقت شاید 6 مہینے سزا تھی اور 3 لاکھ جرمانہ تھا. ابھی میرے خیال جرمانہ بھی بہت لگا دیا ہے اور اس کی سزا بھی 3 سال کر دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ چلے گا اور لوگ بہت اس طرف آ جائیں گے. اور اس میں ایک یہ ہوا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے آنے کی وجہ سے اخبارات میں اور ٹی وی چینلز میں صاف ہی بہت بے روزگار ہوئے ہیں. یہ شروع میں جب اخبارات ہوتے تھے تو اس میں اردو اخبارات میں کاتب ہوتے تھے اور سندھی اخبارات میں کمپازیٹر ہوتے تھے. مدد صاحب بیٹھے ہیں پرانے ہمارے سینئر پر. تو بہت بڑی فوج ہوتی تھی کہ دن میں 30 40 50 کمپازیٹر ایک شفٹ میں ہوتے تھے، 30 40 50 کمپازیٹر دوسری شفٹ میں ہوتے تھے، ہر اخبار میں، سندھی اخبار میں خاص طور پہ. اور اسی طرح اردو اخبار میں کاتب ہوتے تھے. جب کمپیوٹر آیا تو وہ سارے فارغ ہو گئے، اور ان میں سے جن لوگوں نے کمپیوٹر سیکھ لیا، جو تھوڑے پڑھے لکھے تھے، تو وہ سروائیو انہوں نے کیا، باقی لوگ سب فارغ ہو گئے. خالد صاحب، اس پر ہم بات چیت کرتے ہیں، یہ جو میڈیم چینج ہوئے ہیں تو اس پر وہ ورکنگ جو اپنا اس کی کتنی اس میں وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ ہوا ہے، اس پر بات کرتے ہیں. میڈم نفیسہ، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جے بی کنیکٹس جو ہے
وہ ہمیں بلوچستان میں موسم کے علاوہ بھی چیزیں بتاتا ہے کہ موسم تو سرد ہے مگر باقی کچھ بھی بلوچستان میں ہو رہا ہے. تو یہ آپ کیسے دکھا رہے ہیں؟ نہیں، بلوچستان میں تو خاص دلچسپی بھی ہے میری، اور کیونکہ میں نے وائس آف امریکہ سے بہت سارے اس طرح کے پروگرامز کیے خطے کے تناظر میں، تو دہشت گردی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کو ہم BLA نے جو سال بھر کیے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور فوج نے جو لوگوں کے ساتھ کیا ہے، اس کو وقتاً فوقتاً ہم لے کر جاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اس پر سٹوریز کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. لیکن دیکھیے، اس کو ہم جسے کہتے ہیں نا کہ وہ مکہ دکھا کے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ مکہ دکھانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ریڈار پر آ جاؤ اور فوراً جو ہے آپ کے پیچھے انٹیلیجنس والے لگ جائیں. تو بہت ساری باتیں ہیں جس سے کہتے ہیں نا سانپ بھی مر جائے پر لاٹھی نہ ٹوٹے، تو اس ٹائپ کی ہے ہم نے کی ہیں، جس میں ہماری بنیاد ہے انسانی حقوق، کہ اگر کسی BLA والے نے کسی پنجابی کو ٹارگٹ کیا، ہم پنجابی کو بھی اتنا ہی انسان سمجھتے ہیں جتنا سندھی اور بلوچی کو. انسانیت جو ہے وہ ہے ہمارا کرائٹیریا، اور اس سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو بے شک اختلاف کرتا رہے. نہ کسی کو کنڈیم کرنا ہے، نہ کسی کی دل آزاری کرنی ہے، مگر حقائق کو بیان کرنا ہے اور بغیر کوئی تبصرہ لیے ہوئے. تو بلوچستان کی سردی کے علاوہ بھی بہت سارے ٹاپکس ہم لیتے ہیں. جو سرویلنس اور یہ جو کہتے ہیں آج کل ایک اسمبلی میں بل بھی انہوں نے کیا ہے ڈیجیٹل نیشن پاکستان کے نام سے، جس سے وہ سرویلنس اپنی بڑھانا چاہتے ہیں. تو طاہر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ آپ جو ہیں بڑے پریشان رہتے ہیں کہ ننگر پارکر میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ کوئلے کے معاملات کیا ہو رہے ہیں اسلام کوٹ میں، جام شوروں میں کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ بے زمین کیوں ہو رہے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی اسٹیشنز کی خبریں، اور وہ بھی ایسی خبریں کہ جس سے پاکستان تھر بدلے گا پاکستان، اور آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان بدل رہا ہے تھر. تو آپ ان چیزوں میں کیوں دلچسپی لیتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا والے؟ ان چیزوں میں دلچسپی مطلب یہ لوک سجاگ نے اپنی جو ایریا ہے، اپنی جو نیش ہے، وہ ڈیفائن ہی ایسے کی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اگر ہم اس کو کوئی بہت ہائی مورل گراؤنڈ پہ یا کوئی نظریاتی پلیٹ فارم پہ نہ بھی رکھیں تو ایک کلیور ڈیسیژن ہے کہ ہم وہ کرتے ہیں جو باقی لوگ نہیں کر رہے. باقی لوگ جو ہیں وہ یہ اس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں کہ چیف جسٹس نے آج کھانسی کی کہ نہیں کی، آج وزیر اعظم نے کون سی کروٹ رات کو سویا، یا جو بھی. تو وہ جو پاور سینٹر کی جو ساری کوریڈورز کی موومنٹ ہوتی ہیں، باقی سب وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ہو رہا ہے تو وہ کرتے ہیں لوگ. تو وہ مطلب ہم میں بھی اگر ہم بھی وہی کریں گے تو ہماری کوئی نہیں سنے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں اس کو کلیور ڈیسیژن بھی کہتا ہوں. پھر ہم اس لیے ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جو مارجنلائزڈ ایریاز ہیں، مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں، یا ایون مارجنلائزڈ آئیڈیاز ہیں جن پہ مین اسٹریم جو ہے وہ فار ریزنز نہیں، جن کو فوکس کرنا چاہتا یا نہیں کرتا، ہم ان کو فوکس کرتے ہیں. اس کی ایک اپنی کاسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ابھی شہزاد نے بھی بتایا نا کہ پھر آپ پاپولر نہیں ہو سکتے. پھر پاپولر تو یہی ہوگا کہ عمران خان کے رات کے کھانے میں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک دم پاپولر ہوگا. تو پھر آپ بہت پاپولر نہیں ہوتے، لیکن آپ کو اپنی تسلی اور تشفی کے اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ پھر ڈفرینٹ بنانے پڑتے ہیں. پھر اب وہ آپ کو ہر جگہ ملین والا جو وہ ہے ٹیگ نہیں چاہیے ہوتا. تو میرے خیال ہے یہ تو لوک سجاگ کا ایک اپنا ڈیسیژن ہے کہ ہم نے اس میں ہی اس ایریا میں ہی رہنا ہے. لیکن ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو میرے خیال ہے اسپیشلی جو اس کو بہت مشکل بھی بناتی ہے، اور شاید وہ ابھی تک کی گفتگو میں میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی مجھے مسنگ لگ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، انہوں نے میڈیا کو چینج تو کیا ہے، لیکن انہوں نے میڈیا کی ایک چیز جو چینج کی ہے، اس نے اصل میں جس کی وجہ سے میں اس کو ڈسرپشن کہتا ہوں چینج کی بجائے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے میڈیا جب سے وجود میں آیا ہے، جو اس کی آڈینسز تک ایکسیس ہے اس کو کمپنیز کو بیچتا تھا، اشتہار جس کو ہم کہتے ہیں.
تو جو مین ریونیو ریسورس ہمیشہ سے میڈیا کا رہا ہے، ہر قسم کے میڈیا کا، پرنٹ کا، ریڈیو کا اور ٹی وی کا، وہ ایڈورٹیزمنٹ ریونیو رہ گیا ہے. اچھا، اب جب سے ڈیجیٹل میڈیا نے، سوشل میڈیا نے ڈسیمینیشن والا کام ڈیجیٹل میڈیا سے لے لیا، اب اس کا کوئی رول نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، بس آپ کوششیں کرتے رہیں، ادھر ادھر ٹکرے مارتے رہیں، لیکن اینڈ آف دی ڈے آپ کا رول کوئی نہیں ہے اس میں، وہ انہوں نے ہی طے کرنا ہے. تو جب آپ کا رول اس میں سے ختم ہو گیا تو ڈسیمینیشن کے جو آڈینس تک ایکسس جو ہے وہ تو اب میڈیا ہاؤسز کی نہیں ہے، کانٹینٹ کریٹرز کی نہیں ہے، وہ تو پلیٹ فارمز کی ہے. تو پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو بھی اگر ایکسس چاہیے تو آپ ہمیں پیسے دیں. ٹھیک ہے، اور نہ صرف وہ ہم سے پیسے مانگتے ہیں بلکہ اب ہمارے پاس کوئی ایڈورٹائزنگ کے لیے آئے گا بھی نہیں، اور نہیں آتا. آپ دیکھ لیں جو ایڈورٹائزنگ کی ساری دنیا میں، صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے، ساری دنیا میں جو ایڈورٹائزنگ انڈسٹری ہے وہ اب جو لیگیسی میڈیا، پرنٹ، ٹی وی، یہ وہ اس سے بالکل ہٹ گئی ہے. ٹھیک ہے، اور جب یہ ہٹی ہے تو اب جو لیگیسی میڈیا ہے اس کے پاس تو کوئی اور ریونیو ریسورس ہے ہی نہیں، تو اس لیے یا تو وہ سیٹھوں کے پاس جا رہا ہے بھاگ بھاگ کے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی اور اپنی دکان لگا رہا ہے. لیکن مینلی تو وہ کسی کا آپ کہہ لیں کہ گودی میڈیا، لیپ میڈیا بن گیا ہے نا، کیونکہ اب اس نے سروائیو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال ہے یہ ایسپیکٹ جو چینج کیا ہے نا سوشل میڈیا نے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سوشل جو میڈیا ہے اس سے آڈینس تک جو ایکسیس ہے وہی لے لیا. ایڈورٹیزمنٹ ریونیو بند ہو گیا، اور اس کے کوئی چانس نہیں ہے، یہ کوئی ایک حکومت نے بند نہیں کیا جو اگلی حکومت آ کے کھول دے گی، یہ بند ہو چکا ہے. تو اب تو میڈیا کو تو نہیں ملتا، اب پرنٹ میڈیا کو، ٹی وی کو تو اب واپس ایڈورٹیزمنٹ اس کی بحال نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب اس کو کیا کرنا ہے، سروائیو کیسے کرنا ہے، اور سروائیو کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا، اور سروائیو کرنے کی ضرورت بھی اس کی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ انفارمیشن تو اب ہر طرف ہے، پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس فیک نیوز انفیسٹڈ ہے، ٹھیک ہے، ہر طرف فیک نیوز بھی ہے. تو یہ بڑے کوشچن ہیں جو سارے میڈیا کے لوگوں کے سامنے اس وقت درپیش ہیں، اور میرے خیال ہے کہ اس کے اوپر زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ آگے وے فارورڈ ہے کیا. اچھا شہزاد صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کامیڈین ہیں، آپ وکیل بھی ہیں، تو یار یہ مجھے کچھ آپ بتائیں گے کہ یوٹیوب پر اتنے یہ جو لوگ کروڑوں روپے کما رہے ہیں، آپ کتنے کما رہے ہیں؟ پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ نادر علی اتنا وزن لوز کر چکے ہیں، جو نادر علی نما سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے اتنے نہیں کما رہا جتنے اگر میں وکالت کرتے رہتا تو میں کماتا. دیکھیں، جو طاہر صاحب بھی بات کر رہے تھے، کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو دوسرا رخ ہے، وسعت اللہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، پارا چنار ہو، فلسطین ہو، ذرا ہٹکے کی ایپیسوڈ آئیے، اس پہ بار بار آئیے. ورنہ جو موسٹلی نیوز چینلز ہیں آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی کیوں نہیں آپ رپورٹ کرے، دیر لائک کوئی دیکھنا نہیں چاہتا. یہ وہی والی بددیانتی ہے جو آپ انٹرٹینمنٹ چینل سے پوچھیں کہ کیوں بہو پٹ رہی ہے ہر رات، بولتے ہیں لوگ دیکھنا یہ چاہتے ہیں. نہیں، آپ دکھا رہے ہیں. تو اس وقت بھی اگر ہم بیٹھے، جی بجائیں تالیاں، کوئی نہیں اس وقت ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اینڈ ناٹ ٹو مینیمائز اینی لاس آف لائف، اٹس ایز پینفل ایز اینی ادر. فلسطین میں اس وقت دنیا کی تاریخ میں شاید اتنی بدبد، جتنی وائلنس اور ٹارچر ہو رہا ہے، بٹ دا فیکٹ دیٹ us sitting in this room can probably name 10, 20, 30 people in Palestine who have died. وہ کہانی انہوں نے بتائی. ایڈورڈ سعید نے لکھا تھا کہ فلسطینی واحد لوگ ہیں جن کو اپنی کہانیاں بتانے کا بھی حق نہیں ہے. اب جب ٹویٹر پہ اپنی کہانیاں بتا رہے ہیں تو ہمیں فرق پڑ رہا ہے کہ فلسطینی مر رہا ہے، کہ ایک خالد آدمی تھا جس کی بھتیجی کو مارا گیا، اب اس کو بھی مار دیا گیا، سول آف مائی سول تھا. اس پورے کمرے میں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، آپ مل کر مجھے 10 لوگوں کے نام بتا دیں جو پارا چنار میں مرے ہوں. 10 لوگوں کے نام بتا دیں. یہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں. یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ نیوز والوں کا فیلئر ہے کہ جس طرح بلوچستان میں آپ موسم کی بات کر رہے ہیں، اس طرح روز ایک ٹکر آتا ہے کہ پارا چنار میں 40 اور لوگ مر گئے. کون اس کو کہانی بنائے گا؟ کون اس کو پیکج بنائے گا؟ آپ نے ہمیں بتانا ہے نا دیٹ دس از امپورٹنٹ. آپ اگر ناٹ ٹو سے واٹ ہیپنڈ ان اسلام آباد از ناٹ امپورٹنٹ، اٹ از امپورٹنٹ، بٹ کیونکہ پی ٹی آئی نے اس کو اتنا ویل پیکج کر کے دنیا بھر میں بتایا ہے، واقعی لوگ دیکھ کے روتے ہیں کہ یار اسلام آباد میں یہ کیا کیسے آپ نے. پارا چنار کسی کو فرق نہیں پڑتا ہے، 200 لوگ مر چکے ہیں. کل میں نے اس پہ نیوز ڈالی
کہ میڈیسنز اویلیبل نہیں ہے. میڈیسنز نہ اویلیبل ہونے کی وجہ سے بچے مر گئے. تو کسی نے بولا کہ کل تو بھیج دیا پنجاب میں. تو میں نے بولا تھینک یو سو مچ کہ 3 ہفتے بعد کل آپ لوگوں نے دوائیاں بھیج دی اور لگتا ہے بڑا کام کیا ہے. تو یہ نیوز میڈیا اب یہ ایک لمبا ڈسکشن ہو جائے گا کہ مالک مکان جو ہیں وہ جرنلسٹ نہیں ہے, فلانا ڈمکانا, جو بھی وجوہات ہیں وہ پیکج نہیں کرتے, وہ لیزینس دکھاتے ہیں, وہ فوکس رکھتے ہیں کراچی اسلام آباد. اگین نفیسہ اور وسعت اللہ کین اسپیک بیٹر ایٹ دس کہ آپ کے بلوچستان بیورو ایگزسٹ کرتے ہیں. بلوچستان میں کتنے رپورٹرز پہلے ایگزسٹ کرتے تھے آپ کے, اب کتنے ایگزسٹ کرتے ہیں. تو وہ پورا انفراسٹرکچر ختم ہو گیا ہے. لیزینس آ گئی ہے کہ 4 لوگ بٹھاؤ, باتیں کرو, ڈبوں میں ڈالو. ایک انسانیت نہیں ہے, ایک ایمپتھی نہیں ہے. تو سرے سے ہی جو نیوز کا کام ہے وہ نہیں ہو رہا. Even when I made the video on Para Chinar, the reason it got some clicks was because I had to compare it to Islam Abad. کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے اور پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے عمران خان تھمبنیل میں تو کلکس آ گئے. تو somehow you have to grab their attention, but as news makers, as opinion makers, as people who make content, you also have a responsibility to tell people what is important. It is not necessarily their failure to not know what is happening in Para Chinar. It is the failure of the entire news infrastructure of Pakistan and broadly the state of Pakistan. جی خالد صاحب, تو اس میں جو آپ کا پلیٹ فارم ہے جیسے آن لائن انڈس, تو سندھ میں اتنے سارے اخبارات ہیں اور سندھی جرنلزم کا ملک بھر میں بڑا نام ہے کہ بھائی سندھ کی صحافت کا معیار ہے, یہ ہے وہ ہے, انسانی حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور مسائل کو لوگوں کو. تو آپ اس پلیٹ فارم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو شہزاد جن حقائق کی بات کر رہا ہے کہ وہ حقائق جو دکھانے چاہیے وہ نہیں, یا بتانے چاہیے وہ دکھائے اور بتائے نہیں جا رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا اس میں کامیاب ہو رہا ہے کہ وہ حقائق جو جیو نہیں دکھا رہا, جو فلاں نہیں دکھا رہا, کہ وہ دکھائیں؟ اشفاق بھائی, میں نے گزارش کی کہ یہ جو یہاں پہ انہوں نے ایک آرڈیننس پیکا کر لے کے ابھی اس کو قانون بنا دیا ہے, ابھی اس میں امینڈمنٹ کر کے اور اس کو سخت کر دیا ہے. تو یہ صرف پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے. اس کے لیے بھی ہے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم چلا رہا ہے, کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی نیوز آ گئی, یہ پورا ہمارا میڈیا ابھی کنٹرولڈ میڈیا ہے. اور مجھے کہنا پڑتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا میں ٹی وی چینلز میں کہا ہوا ہے کہ ہمارا فلاں بندہ آپ کو جو کہے گا وہ آپ کرنا ہے, یہ فلاں اس میں ٹاک شو میں آئے گا, فلاں نہیں آئے گا. ابھی دیکھیں نا, پیمرا نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا کہ جو ڈیفینس جو اس میں تبصرہ کرتے ہیں تو وہ اس نے کہا یہ فلاں لوگ ہوں گے جو جن کو آپ بلائیں. مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے آفیشیل کر دیا, پہلے ان آفیشیل تھا کہ آپ اس طرح کرتے تھے کہ بھائی فلاں آئے گا فلاں نہیں گا. اس کا مطلب آپ آفیشیل کر رہے ہیں. تو آپ کس طرح یہ توقع کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا, کیونکہ جو ملک کے بڑے میڈیا ادارے ہیں جس میں الیکٹرانک ہے, جس میں جیسے ڈان ہے, جنگ ہے, چلو ڈان پھر بھی کر لیتا ہے کچھ, لیکن باقی جتنے ہیں مالکان کتنا سسٹین کر سکتے ہیں کہ ان کو وہ دکھا رہے ہیں. جیسے آپ کا ذکر کیا پارا چنار پہ پابندی تھی, کسی نے وہ خبر ہی نہیں چلائی. ISPR میں دوسرے تیسرے دنوں ایک پریس ریلیز مختصر تھا ایشو کیا تھا. تو اس ملک میں بالکل میڈیا جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے, نہ صرف اس ملک میں لیکن پوری دنیا میں. آپ فیس بک پہ اور اس پہ ٹویٹر پہ آپ فلسطین کا کچھ دکھا دیں, وہ نہیں آئے گا. تو یہاں پاکستان میں بھی اس طرح ہے کہ آپ پاکستان میں جس طرح پارا چنار ہے یا KP کے مختلف ایریاز ہیں, یا ایون بلوچستان میں, کیونکہ ہم بلوچستان میں گئے ایک مرتبہ, ہماری پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی پروگرام تھا, تو وہاں لوگ آئے, ہم نے کہا کہ یہ آپ کے جرنلسٹ خبر نہیں چلا سکتے. پھر ہم نے جرنلسٹوں سے پوچھا آپ ان کی خبر کیوں نہیں چلاتے, انہوں نے کہا ہمیں ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ یہ اس طرح کی خبر آپ نہیں چلا سکتے, تو ہم کیا کریں. اور ایک دو نے چلائی خبر تو ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس آ گیا. تو اس طرح کا اگر کورٹ بھی ڈیسیشن کرے تو پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ جو اتنے بڑے میڈیا ہاؤسز نہیں کر سکتے, تو ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہم جیسے چلا رہے ہیں تو ہم کس طرح اس طرح کی خبر دے سکتے ہیں. تو ہمارا ظاہر ہے میڈیا تو کنٹرولڈ ہے, جتنا ہم دکھا سکتے ہیں وہ ہم دکھا رہے ہیں, ادروائز باقی تو. میڈم نفیسہ اس پر کمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں. میڈم میں آپ کا آخری کمنٹ لوں گا اس گفتگو میں, کیونکہ انہوں نے 10 میں سے 2 کر دیے منٹس. طاہر صاحب, یہ جو پنڈی والے بڑے پریشان ہیں فیک نیوز کی وجہ سے, اور کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا والے بڑے پریشان ہیں کہ یہ حقیقی خبر
कैसे इकट्ठी करें, कहाँ से इकट्ठी करें। तो ये हकीकी खबर और झूठी खबर का जो झगड़ा है, इसमें आप क्या देख रहे हैं? मेरे ख्याल है कि ये जितना आपके पास टाइम है वो उसमें इस पे बात करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन ये जो चीज़ें सोशल डिजिटल मीडिया ने जिनको बहुत कॉम्प्लिकेट करके बहुत बढ़ा दिया है, वो उनमें से ये एक चीज़, ये जो चैलेंज है जो डिजिटल मीडिया का, अदरवाइज मतलब शायद आप ये कह लेते कि ठीक है कि जो पुराने मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एक टेक्नोलॉजी आती है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि पहले वो प्रिंटिंग किसी और तरह होती थी, वो अब सारे बेरोजगार हो गए, तो एक टेक्नोलॉजी आती है, पुराना स्किल सेट जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर इस तरह की चेंज होती। लेकिन अब जिसमें जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जो पुराना लेगेसी मीडिया जब ख़त्म हो रहा है, तो जो नया मीडिया है इसमें जो फेक न्यूज़ की और इसकी जो मैनिपुलेशन और मनूवरिंग की जो इसमें कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और उसमें सिर्फ ये नहीं है, जिस पे पिंडी वाले परेशान है, वो इसलिए भी परेशान है कि उसमें सिर्फ ये नहीं है कि इसको लोकल नेशनल जो सबवर्सिव फोर्सेज हैं वो कंट्रोल कर सकती हैं, इसको बाहर से भी कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, और अभी भी बहुत सारा कुछ बाहर से हो रहा है। तो मेरे ख्याल है ये बहुत बड़ा चैलेंज है डिजिटल मीडिया का, कि जो नेगेटिव इन्फ्लक्स है इंफॉर्मेशन का, मिस इन्फॉर्मेशन का, डिस इन्फॉर्मेशन का, फेक न्यूज़ का, इसका अभी तक कोई तोड़ नहीं है, किसी के पास नहीं है। सारे बातें करते हैं, किसी के पास कोई इसका इफेक्टिव तोड़ नहीं है। और प्लेटफॉर्म, मैं ये कहूँगा, मैं काफ़ी स्केप्टिक हूँ प्लेटफॉर्म्स के बारे में। प्लेटफॉर्म्स जो हैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स का जो बिजनेस मॉडल है वो एंगेजमेंट पे बेस्ड है, उनको चाहिए कि यूज़र जो है ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करे, और यूज़र जो है वो मिसोजिनी, फेक न्यूज़, हेट स्पीच, इस पे ही, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, इस पे एंगेज करता है। तो इसलिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया, वो कभी भी इसको, डिस्पाइट दे देमसेल्फ हैविंग एवरी टेक्नोलॉजिकल टूल के इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो इसको कंट्रोल नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक जो है ये चैलेंज है जो इस मीडिया ने, डिजिटल रियाल्म ने जो है एक्सपोज किया है बाहर सामने। जी मैडम, इस आज के सेशन की क्लोजिंग रिमार्क्स आपके हैं। देखिए, मेरा ख्याल है जो बात पहले कही गई वो ये कि सोशल मीडिया बिल्कुल एक ट्रांजिशनल मीडिया है, यानी कि जब टेलीविज़न आया था तो आपने देखा कि नॉन प्रोफेशनल्स को एंकर पर्सन्स बनाया गया। हर एक, अगर कोई लड़की का चेहरा अच्छा होता तो उसको एंकर पर्सन बनाकर उसको जो है न्यूज़ गैदर करने के लिए भेजा जाता। ये ऐसी बात है कि यहाँ पर हर शख्स समझता है कि वो सहाफ़ी है, लेकिन देखिए ये ट्रांजिशनल जो पीरियड है ये सेटल डाउन कर जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल ब्लॉगर्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, वीलॉगर्स ख़त्म हो जाएंगे। वो लोग जिनको बहुत बड़े हाइज मिल रहे हैं अपने यूट्यूब और ट्विटर और उस पर, वो सब सेटल डाउन हो जाएंगे। बाद में इदारे बन जाएंगे, और इदारे की क्रेडिबिलिटी होती है, फ़र्द की नहीं होती, क्योंकि इदारों को वक्त लगता है शेप लेने में, जमने में। और एक सवाल जो उठाया गया कि देखिए प्रिंट में ये था कि आपके पास एक फिक्स्ड ऑडियंस हुआ करता था जिसको आप केटर करते थे। मसलन डॉन में मैं लिखती थी, मुझे पता था कि मेरी खबरें इस्लामाबाद में पढ़ी जाती हैं, राइट। सोशल मीडिया इतना नया है कि उसको वक्त लगेगा ये मालूम करने के लिए कि उसके कौन सी चीज़ें कौन पसंद करता है, कहाँ जाके वो जमती हैं। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं। पिछले दिनों हमने एक स्टोरी की उगम हलवा पे, जो कि कीर्थर के पहाड़ों की ग़िज़ाई जो हैं दरख्त, उसमें से निकाला जाता है। जी हाँ, गोंद से उनकी। और जब उसको खालिस घी में मिलाया जाता है तो फिर वो जिस तरह का हलवा बनाता है वो लोगों के लिए एक रोज़गार का तरीका बन गया। एक सिंपल मिसाल दे रही हूँ, जितनी उसके ऊपर हमें लाइक्स आई, जितना लोग जो है उछले, इससे हमें अंदाज़ा क्या हुआ? अंदाज़ा ये हुआ कि लोगों को लोकल चीज़ें पसंद हैं और लोगों को ऐसी चीज़ें पसंद हैं जो आम लोगों को रोज़गार देने के लिए कोई वसीला पैदा करती हैं। तो हम भी उस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिपोर्टर्स को कायल करते हैं, क्योंकि लोगों को इस वक्त जो है मईशत को मजबूत करना है, अपनी मईशत को मजबूत करना है, अपने आर्ट को मजबूत करना है,
اور JV کنیکٹس کو مضبوط کرنا ہے. تو Thank you. یہ ہے ہمارے گولز. جی جی شہزاد کے پاس بھی کوئی الوے جیسی بات ہے تو اگر. بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے اتنی بات نہیں کی کیونکہ ہم گھر جانا چاہتے ہیں. سب سے بڑا چیلنج سب کو پتہ ہے, فرنٹ رو میں 8 میں سے 7 لوگوں نے خاکی رنگ پہنا ہوا ہے. تو یہی ملک کا المیہ ہے. کوشش تو ہم سب کرتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, بٹ ملک کا المیہ یہ ہے کہ لاٹھیاں بھی ٹوٹ رہی ہیں اور سانپ بھی نہیں مر رہا. بہت شکریہ آپ سب کا. پینلسٹ کا شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں برداشت کیا اور سنا. تھینک یو.